بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. محترم سامعین کرام، جیسے کہ گزشتہ ہفتے ہم نے سنا ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے احکام خداوندی کو چھپایا اور اختلاف کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں، وہ اس حکم میں اپنی مرضی تلاش کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے حساب سے حکم لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، جو اصل مقصود ہوتا ہے اس کو چھپا دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو حق واضح ہونے کے باوجود جھگڑتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہے، وہ تمام ضد کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ انسان کے اندر جب ضد آ جاتا ہے تو انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. فرقے بدعات اسی لیے زیادہ تر وجود میں آتے ہیں کہ انسان ضد پر آ جاتا ہے. وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے جب اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے تو وہ ضد پہ آ جاتا ہے کہ ہمارے باپ دادا کر رہے تھے. وہ اس کے دل میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر مانے گا تو اس کے باپ دادا کا جھوٹ ہونا ثابت ہوگا کہ وہ بھی غلط کام کر کے دنیا سے چلے گئے. تو وہ اپنے باپ دادا کی عزت کو بحال رکھنے کے لیے اور اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے انسان ضد میں بڑھ جاتا ہے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور یہ تمام کے تمام لوگ خسارے کے اندر ہیں. اب اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں اس میں یہودیوں کا دوبارہ تذکر آیا ہے. یہودی کہا کرتے تھے کہ جب ان کے سامنے تمام چیزیں واضح ہو جاتی
اس کے باوجود بھی کہتے کہ جب انہیں مسلمان بتاتے کہ دیکھو تمہاری تورات کے اندر فلاں چیز، انجیل کے اندر فلاں چیز ہے، تم پھر بھی ضد میں پڑے ہوئے ہو، تم گمراہی پر ہو، تمہیں اللہ سخت عذاب دیں گے، تو وہ کہتے کہ جو بھی ہو چند چیزیں ہمارے اندر اچھی ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہارے اندر اچھی ہیں، وہ کہتے ہم بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں نماز کے لیے، عبادت کے لیے، اور جو تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے، یہ اچھی چیزیں ہیں ہمارے اندر، اس کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت میں ضرور بھیجیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تردید فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک ضابطہ بنایا ہے۔ معمولی سی دنیا کا جو کام ہوتا ہے وہ ضابطے کی تحت چلتا ہے، تو اتنے بڑے کائنات کا نظام بغیر ضابطے کے کیسے چل سکے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تردید اور اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، بس نیکی یہی نہیں ہے کہ تم قبلے کی مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، والملائکہ ملائکہ پر، والکتاب کتابوں پر، والنبیین نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور مال کو محبت سے ادا کرے، دے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، والمساکین وابن السبیل، مسکینوں کو، راہ چلنے والوں کو یعنی مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب، سوال کرنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرنے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب کوئی وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کرے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرے سختی میں، پریشانی میں اور لڑائی کے وقت میں، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور وہی لوگ، یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صرف نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو، بلکہ نیکی کے کام اور بھی ہیں۔ تم نے تو صرف ایک ہی چیز کو پکڑ لیا کہ ہم بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، نصارہ نے کہا کہ ہم بیت الحم کی طرف رخ کرتے ہیں تو ہم حق پر ہیں، اللہ اس کی وجہ سے ہمیں نجات دیں گے۔ صرف نیکی کے کام یہ نہیں ہے کہ تم اس طرف رخ کرو، فلاں کی طرف رخ کرو، ہاں رخ جہاں پر اللہ نے طے کر دیا اس طرف رخ کر دینا ہے، وہ بھی نیکی ہے، مگر اسی کو نیکی سمجھنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اسی کو نیکی سمجھنا کوئی عقل مندی نہیں۔ جیسے انسان مسلمان ہونے کو ہی کامیابی سمجھ لیتا ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، اب مجھے جنت تو پکی ملے گی۔ صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اعمال کرنا ہوگا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا لانا پڑے گا، تب جا کر وہ انسان جنت میں جا سکے گا۔ تو یہودیوں کے دماغ میں یہ تھا کہ ہم بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان اچھائیوں کی وجہ سے جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، اس لیے یہ آیات نازل ہوئی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرو، بلکہ نیکی وہ ہے کہ من آمن باللہ، نیکی کے کاموں میں کہ چند کام اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اگر تم بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے ہو یا بیت اللہ کی طرف رخ کر رہے ہو، اللہ پر تمہارا ایمان نہیں ہے، اللہ پر تمہارا ایمان نہیں ہے تو تم کہاں جنت میں جا سکو گے؟ کہ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ کہیں کہ میں آخرت کا انکار کرتا ہوں، وہاں کوئی زندگی نہیں ہے، انسان جب مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ جو انسان کے الفاظ کو دہراتا ہے وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ اس لیے ایمان والا ہونے کے لیے چند صفات کا اس کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کے اندر موت کے بعد کی زندگی کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد کی زندگی کا تذکرہ لا رہے ہیں کہ آخرت میں قرآن پاک کے اندر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو باتیں بتا دی گئی
قبر کے اندر سوالات ہوں گے تو ضرور ہوں گے، ایمان لانا ضروری ہے۔ اب آپ سارا قرآن اٹھائے کہ قرآن قبر کے اندر کیا سوالات ہوں گے آپ تلاش کر رہے ہیں، قرآن میں نہیں ملے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز قرآن میں ملے۔ اگر ہر چیز قرآن میں ہوتی تو نبی کے آنے کا کوئی مقصود نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چیزوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ان کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی وہ برحق ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ جیسے قرآن کی آیات کا منکر مرتد ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے، ویسے ہی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر بھی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ قرآن پر بھی یقین ہو، احادیث پر بھی یقین ہو، تو موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے متعلق جتنی چیزیں ہمارے سامنے قرآن و احادیث کے ذریعے سے آتی ہیں ان تمام پر ایمان لانا ضروری بلکہ فرض ہے، تبھی وہ ایمان والا ہے، تبھی وہ مسلمان ہے۔ اگر کہیں سوالات کو نہیں مانتا تو نکل جائے گا ایمان سے، اگر کہیں میدان محشر کو میں نہیں مانتا تب بھی اس کا ایمان نکل جائے گا، بلکہ ہر چیز کا اسے اقرار کرنا پڑے گا۔ والیوم الآخر والملائکہ، فرشتوں پر ایمان۔ کیا فرشتوں پر ایمان لانا؟ کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں نور سے بنایا ہے، وہ ایک مخلوق ہے، اللہ نے انہیں نور سے بنایا ہے، گناہ سے بالکل پاک ہے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا فرشتوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ایمان کے اقسام بیان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں ایمان کے اقسام ہیں، سب سے پہلا ایمان فرشتوں کا ہے، وہ ایمان ایسا ہے نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، ایک ہی سطح کا ایمان، ایک ہی سطح کا، نہ اس میں کبھی قیامت تک بھی اگر فرشتہ رہا اس کے ایمان میں زیادتی بھی نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا ایمان انبیاء علیہ السلام کا ہے جو ہمیشہ بڑھتا رہے گا، دن بدن ایمان ان کا بڑھتا رہے گا۔ اور ایک ایمان ہمارا اور آپ کا ہے، اگر اس پر محنت بھی بڑھے گا، محنت نہیں بھی گھٹے گا، جب بڑھتا ہے فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ انسان کا ایمان جب بڑھتا ہے، انسان کا تعلق اللہ سے جب حقیقی معنوں میں ہو جاتا ہے تو انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور جب اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے کٹ جاتا ہے تو شیطان سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایمان کے اقسام بیان کی ہیں، تو فرشتوں پر ہمیں ایمان لانا ہے کہ وہ ایک مخلوق ہے جو ہماری نظروں سے غائب ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتے، ہم مرنے کے بعد نظر آئیں گے یا پھر خواب کے ذریعے سے بھی، خواب میں بھی نظر آتے ہیں، ورنہ ظاہری اعتبار سے فرشتے انسانوں کو نظر نہیں آتے، انسانوں کی نظروں سے وہ اوجھل ہیں۔ اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پیر ساتوں زمین کے نیچے تو ان کا سر ساتوں آسمان کے اوپر، اور 700 بازو ان کے ہیں، ان کے بازو 700 بازو ہیں، جب اپنا وہ ایک بازو کھول دیتے ہیں ساری دنیا ان کے ایک بازو کے اندر ایسی آ جاتی ہے جیسے مرغی کے پروں کے نیچے انڈا آ جاتا ہے، یا گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ کھلے میدان میں ایک انڈا رکھ دیا گیا ہو۔ اتنے بڑے فرشتے جبرائیل علیہ السلام، اور بھی بہت سارے بڑے بڑے فرشتے ہیں، اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ نے ویسے مخلوق بنائی ہے فرشتوں کو، تو ان پر بھی یقین رکھنا، ایمان لانا۔ والکتاب، اور کتابوں پر۔ اب انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تورات زبور انجیل کو نہیں مانتے، ماننا الگ ہے، عمل کرنا الگ ہے۔ ہمیں تورات زبور انجیل کو ماننا ہے، قرآن کی تعلیم ہے، عمل ہمیں قرآن پر کرنا ہے۔ ان کتابوں کو ماننا ہے کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں، برحق ہیں۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ اس کے اندر تبدیلیاں ہو گئی ہیں، رد و بدل ہو گیا ہے، لوگوں نے بدل دیا ہے، اب اصلی معنوں میں وہ کتابیں باقی نہیں ہیں۔ اصلی معنوں میں اگر باقی رہتی، اگر وہ کتابیں اپنی اصلی حالت پر باقی رہتی تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کے ماننے والی عورتوں کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح جائز ہوتا، چونکہ آج ان کی اصلیت نہیں ہے، اصلیت بالکل ختم ہو چکی، اس لیے یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اب اہل ایمان، اہل کتاب جسے کہتے ہیں، کتابوں کو ماننے والے، وہ حقیقی معنوں میں نہیں ہیں، گویا اب ان کی کتابوں پر عمل نہیں کریں گے،
کیونکہ ہمارے پاس قرآن کریم جیسی مقدس کتاب آ گئی ہے، ان کو مانیں گے مگر عمل ہم قرآن کریم پر، اسی لیے کہا والکتاب، کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، والنبی کی۔ اب ایک انسان کہہ رہا ہے کہ ہم سوالہ انبیاء کو کیوں مانیں، ہم تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کیونکہ ہم انہی کے امتی ہیں، تب بھی اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ تمام انبیاء کو سے ماننا پڑے گا کہ وہ برحق ہیں، آئے تھے، اس سے پہلے آئے تھے، عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق۔ اس امت میں رہ کر کوئی انسان یہ کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی چند باتوں پر عمل کروں گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرچہ لے کر آئے، تورات کی اچھی اچھی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی تھی، اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک بدل گیا، انار کے دانوں کے مانند سرخ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور کہا کہ دیکھتے نہیں عمر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو بدل رہا ہے، وہ غصے میں آ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر بند کیا اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں معافی چاہتا ہوں، اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ تب جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور کہا اے عمر، جس کتاب کی عبارتیں تم پڑھ رہے ہو، جس کتاب کی اچھی باتیں تم بیان کر رہے ہو، یہ کتاب جس نبی پر نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام، اگر میرے رہتے ہوئے وہ بھی آ جاتے تو ان کی نجات بھی میرے بتائے ہوئے طریقے میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نجات بھی میرے بتائے ہوئے طریقے میں، اگر وہ یہ کہیں کہ میں بھی نبی ہوں، مجھ پر بھی کتاب نازل ہوئی تھی، یہ سوچ کر اگر اپنی کتاب پر عمل کریں گے تو وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے، کیونکہ قیامت کے قریب اب یہ دور وہی چل رہا ہے، قرب قیامت کی تمام علامتیں ایک کے بعد دیگریں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں۔ اب بس دجال کا آنا باقی ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، دجال کے آنے سے پہلے تمام لوگ آئیں گے، بلکہ بعض لوگ نبی کا کر رہے ہیں، دجال کے بھی دعوے دار ہوں گے کہ میں دجال ہوں۔ اگر وہ دوسری بحث ہے، جب وہ آئے گا فتنہ برپا کرے گا۔ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جس کو ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے بند کر کے رکھا ہے، وہ یاجوج و ماجوج کی قوم قرب قیامت کے قریب آئے گی، وہ ایسا ہنگامہ کرے گی کہ ساتوں سمندر کے پانی کو پی جائے گی، لوگوں کو کھا جائے گی، کچا چبا جائے گی، اس کا ظلم ایسا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام یہ دونوں مل کر ان تمام کا خاتمہ کریں گے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے مگر وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کر آئیں گے۔ وہ جب آئیں گے تو حضرت مہدی علیہ السلام مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے، اقامت ہو رہی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو لوگوں میں چرچا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوں گے تو حضرت مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹیں گے اور کہیں گے کہ آپ آئیے اور نماز پڑھائیے، کیونکہ مہدی امام ہوں گے اس وقت مسلمانوں کے، وہ خلیفہ ہوں گے مسلمانوں کے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہی جواب ہوگا کہ میں نبی نہیں بلکہ میں امتی بن کر آیا ہوں اور آپ امت کے امام ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ امت کے امام ہیں، آپ خلیفہ ہیں، آپ کا زیادہ حق بنتا ہے امامت کا، چونکہ امامت خلیفہ کا حق ہے۔ پہلے زمانے سے بھی جو بادشاہوں کے دور گزرے ہیں، امام بادشاہی امامت کیا کرتا تھا، بادشاہی کا حق ہوتا کہ وہ امامت پر فائز رہے، اگرچہ کہ اس کو آج بدل دیا گیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام جس محلے میں امام ہے وہ اس محلے کا بادشاہ ہے، اس نظریے سے اسے دیکھنا چاہیے، اس نظریے سے اس کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ آپ امام ہیں، آپ کا زیادہ حق ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی علیہ السلام کے تابع ہو کر نماز ادا کریں گے اثر کی۔ تو نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ نبی برحق ہیں، یہ نیکی کے کام ہیں۔ تم کہاں قبلے کو لے کر بیٹھ گئے؟ اور اتنا ہی نہیں، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ،
اور مال دے خوشی کے ساتھ میں، علی حبی، خوشی کے ساتھ میں، ذوی القربا، کن کو؟ رشتہ داروں کو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال صاحب زکوٰۃ ہو گیا تو زکوٰۃ دے دیا تو معاملہ ختم ہو گیا، زکوٰۃ ادا کر دیا اب معاملہ ختم ہو گیا کہ چلو اب کوئی ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے۔ آپ نے زکوٰۃ دے دی، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بیماری میں مبتلا ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس وقت میں آپ اس پر مال خرچ کرنا آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر مرض کی حالت میں، بیمار مرض الموت کی حالت میں ہے، آپ کے پاس اللہ نے استطاعت دی ہے، مال دیا ہے، آپ نے زکوٰۃ تو ادا کر دی ہے، مگر اس وقت میں اس پر خرچ کرنا فرض بن جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے مال کو روکے رکھو گے گنہگار ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہا علی حبی ذوی القربا، خوشی کے ساتھ میں مال کو خرچ کرے۔ ذوی القربا کس پر؟ رشتہ داروں پر۔ یہ بڑی عجیب ایک نکتہ لکھا ہے علماء کرام نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نیکی کے کام گنوائے ہیں وہاں جو سب سے مقدم چیز کو رکھا ہے وہ مقدم چیزوں میں جہاں توحید کا معاملہ ختم ہوتا ہے، ایمان کا معاملہ ختم ہوتا ہے، ایمان کا باب ختم ہوتا ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد کو لایا ہے۔ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ اگر اللہ چاہتے توحید کے بعد حقوق اللہ کو لاتے، کہا کہ نماز ادا کرو، نماز کا تذکرہ آتا، روزے کا تذکرہ آتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے فوراً بعد میں حقوق العباد کو لایا۔ وجہ اس کی یہی ہے، اس کی تعظیم اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ اللہ نے اس کو مقدم رکھا ہے، حقوق اللہ کو بعد میں رکھا ہے، حقوق العباد کو مقدم رکھا ہے، تاکہ آپس کے اندر جو ایک محبت کا معاملہ ہے وہ برقرار رکھے۔ تو کہا کہ اپنی محبت جو مال، حالانکہ ظاہر سی بات ہے انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اس امت کا جو فتنہ ہے مال اور اولاد ہے، اس امت کا جو فتنہ ہے مال اور اولاد، اور انسان کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے محبت ہوتی ہے، ایک مال سے، دوسرا اہل و عیال سے، ان دو چیزوں سے انسان بہت محبت کرتا ہے، اور ان دو چیزوں کے لیے انسان اپنے ایمان تک کو بیچ دیتا ہے۔ آج اگر ہم ذرا دنیاوی معاملوں پر نظر دوڑائیں گے، جہاں حرام کمائی کا معاملہ آتا ہے، انسان کماتا کس لیے ہے؟ اہل و عیال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، تاکہ ان کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے۔ تو اہل و عیال یعنی اولاد کے لیے انسان حرام تک کو حلال سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مال کو اپنے خرچ کرے رشتہ داروں پر، ذوی القربا کہتے ہیں رشتہ داروں کو، والیتامی، یتیموں پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہوتا ہو، وہ سب سے بہترین گھر ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور سب گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہو۔ انسان کسی یتیم کے ساتھ اگر زیادتی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس پر آ جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان اگر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے شفقت کے مارے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی اور ایک گناہ معاف کرتے ہیں، ایک نیکی ادا کرتے ہیں، ایک گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور جس دسترخوان پر یتیم ہو، علماء فرماتے ہیں کہ اس دسترخوان کا اللہ حساب نہیں لیتے۔ چار چیزیں بتائی ہیں، اس میں یتیم، جس دسترخوان پر یتیم شامل ہو اللہ اس دسترخوان کا حساب نہیں لیتے، اور جس دسترخوان میں عالم شامل ہو اللہ اس دسترخوان کا حساب نہیں لیتے، اور جس دسترخوان میں مسکین، مفلسی والا، بڑا غریب انسان شامل ہو اللہ اس دسترخوان کا بھی حساب نہیں لیتے، اور جس دسترخوان پر بوڑھے والدین شامل ہو اس دسترخوان کا بھی حساب نہیں لیا جاتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گھر والوں کو چاہیے کہ ایک ساتھ میں بیٹھ کر کھائے تاکہ کچھ بوڑھوں کی وجہ سے برکتیں آئیں، کچھ بچوں کی وجہ سے برکتیں آئیں۔ مگر آج کا ماحول الگ ہے، انسان جیسے ہی بڑا ہوگا اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر ایک کو الگ کرنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ ماں باپ کو بھی الگ کر دیتا ہے۔ آج کے کتنے بچے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کھانے کو پسند نہیں کرتے،
حالانکہ اگر وہ اپنے رزق کے اندر برکت چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں. اور اللہ کی نظر رحمت بچوں کی طرف اور بوڑھوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے. جب یہ دو لوگ ہوتے ہیں اللہ کی رحمت خاصہ اس کی طرف ہوتی ہے. مگر آج اس کے برعکس چیزیں ہوتی ہیں. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. والیتامی والمساکین، یتیموں پر خرچ کریں، مسکین پر خرچ کریں. وابن السبیل، راستے کے بیٹے پر، یا راستے کے بیٹے سے مراد مسافر پر. دیکھو انسان اپنی جگہ میں مالدار ہے، کروڑ پتی ہے. جب وہ سفر میں چلا جاتا ہے اگر اسے ضرورت آ گئی تو وہ زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے. کیوں زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ وہ تو کروڑ پتی ہے. کہا کہ راستے میں انسان اجنبی بن جاتا ہے سفر میں، اس لیے وہ زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے. ہر چیز اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت کر دی ہے مسافر کے لیے. اگر مسافر کو ضرورت پڑے اپنے جگہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، وہ صدقہ بھی لے سکتا ہے، زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے، خیرات بھی لے سکتا ہے، تمام چیزیں. کہا کہ اسی لیے مسافروں پر خرچ کرو اگر ضرورت ہو. والسائلین، اور سوال کرنے والوں پر. اب سوال کرنے والوں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی بعض لوگ ایک پیشہ بنائے ہوئے ہیں کہ مانگتے ہیں، ساری زندگی وہ مانگ کر ہی گزارتے ہیں. اب دیکھیں جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ان کا مانگنا پیشہ ہے، یہ پیشہ ور بھکاری ہیں، یعنی ان کا پیشہ ہی مانگنا ہے، تو ایسا کو نہ دیں. جن کا پیشہ ہی مانگنا ہے ویسا کو نہ دیں. اور سائلین سے کون کس کو دیا جائے؟ جو مانگتے ہیں. مستحق کون ہے مانگنے کا؟ مانگنے کا مستحق وہ ہے جس کے پاس ایک دن اور ایک رات کا کھانا میسر نہ ہو، اس کو دیا جائے. اور جس انسان کے پاس ایک دن اور ایک رات کا کھانا میسر ہو اسے نہ دیا جائے. اور وہ مانگنے کا مستحق نہیں ہے. اگر وہ مانگتا ہے ایک دن اور ایک رات کا کھانا اس کے پاس اسٹاک موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ مانگتا ہے تو وہ گنہگار ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پاس ایک دن اور رات کا کھانا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم اسے دے رہے ہیں تو ہم اس کے گناہ میں اعانت کر رہے، مدد کر رہے ہیں. ہاں حالات آ گئے اور بات ہے کہ حالات کا جائزہ لے کر ہم اس کی مدد کریں، ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا، سبب بنے گا. مگر جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں ان کو دینے میں احتیاط کریں، دیکھ کر سمجھ کر دیں. والسائلین وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرانا یہ بھی بہت بڑا کام ہے. اسی لیے صحابہ کے دور میں غلاموں کو آزاد کرنے کا بہت رواج تھا. غلاموں کو کہ لوگ مسافروں کو غلام بنا لیتے یا غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تو غلاموں کو آزاد کرایا جاتا. آپ کے دور میں غلاموں کو آزاد کرانے سے کیا مراد ہے؟ اب تو غلاموں کی خرید و فروخت نہیں ہے. تو اب کے دور میں، اب کے حالات میں قیدیوں کو آزاد کرانا، اور اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے. جیسے غلاموں کو غلامی سے نکال کر اسے آزاد کرانا اس کا بہت بڑا ثواب ہے، ویسے ہی اب کے دور میں قیدیوں کو، کیونکہ وہ مجبور ہوتے ہیں، ایک قسم کے غلام ہوتے ہیں، وہ اپنی ساری جائیداد لگا چکے ہوتے ہیں باہر نکلنے کے لیے، جو کسی غیر چیز کے اندر مبتلا ہو کر گئے ہوتے ہیں، یعنی ان پر کوئی جرم نہیں ہوتا، بس اندیشے کے لحاظ سے انہیں گرفتار کیا جاتا ہے. یعنی کہ گناہ تو کسی اور نے کیا مگر اس کو پھنسا دیا گیا. ایسے بہت سارے مجرم ہوتے ہیں، وہ اپنی ساری جائیداد لگا چکے ہوتے ہیں مگر ان کا کچھ بنتا نہیں. جب اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو ہمارا زکوٰۃ ہماری نکلتی ہے، اس میں ہم اور زیادہ اضافہ کریں اور اس کی کوشش کریں کہ کوئی کسی ایک قیدی کو ہم اپنے پیسوں کے ذریعے سے چھڑا لیں. جو انسان یہ غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. گویا کہ وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں، اتنا بڑا اس کا ثواب ہے. وہ پھر رقاب، غلاموں کو آزاد کرانے میں. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق اللہ کو لا رہے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا، یہ نیکی کے کام بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. وَآتَى الزَّكَاةَ، کہا کہ زکوٰۃ ادا کیا جائے. اس سے پہلے جو جتنا مال کو خرچ کرنے کے جو جگہ بتائے گئے ہیں یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، تمام کے تمام زکوٰۃ کے علاوہ. رشتہ داروں کو زکوٰۃ کے علاوہ، یتیموں کو زکوٰۃ کے علاوہ، مسکینوں کو زکوٰۃ کے علاوہ، مسافروں کو زکوٰۃ کے علاوہ، مانگنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرنا، اس تمام کے تمام زکوٰۃ کے علاوہ میں ہیں.
اگر نہیں ہے اتنی میری استطاعت نہیں ہے تو زکوٰۃ کے ساتھ میں بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں. بس یہ بتانا مقصود ہے کہ ان لوگوں کی اہمیت زیادہ ہے اور یہ تمام کے تمام نیکی کے کام ہیں. اس لیے انسان کو بخیل نہیں بننا ہے بلکہ سخی بننا ہے. سخی اللہ کو بہت محبوب ہے. حدیث مبارکہ ہے السخی قریب من اللہ قریب من الناس وقریب من الجنہ والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ وبعید الناس وقریب من النار. یعنی سخی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب، اور بخیل لوگوں سے دور، اللہ سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب. اس لیے بخالت اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے. انسان کو ہمیشہ سخی ہونا چاہیے دین کے معاملے میں. جب ہمارے ذریعے سے کسی کی مدد ہو رہی ہے تو ہمارے لیے یہ بہت بھلائی کا کام ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج میرے پیسے غریبوں میں خرچ ہونے سے بچ گئے، چلو میرے پیسے بچ گئے. بچے نہیں ہیں، اللہ نے قبول نہیں کیا ہے. اللہ کے نام پر میرے پیسے خرچ ہونے سے بچ گئے، بچے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے قبول نہیں کیا ہے. ہم یہ سوچیں. اس لیے یہ مال، جب انسان مال سے دل لگا لیتا ہے، ایک ایک روپے نکلنے سے اس کا دل ٹوٹتا ہے. اس کا دل ٹوٹتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیا ہوگا، اتنے کم ہو گئے، اتنے کم ہو گئے. اسی فکر میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور جب مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر انسان خرچ کرتا ہے نا، تو جتنا خرچ کرتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی کرتے ہیں. مثال دیتے ہیں، ایک ٹینکی ہے، اس میں پانی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، پانی ہونے کے باوجود پھر دوبارہ ہر روزانہ یا ہر دوسرے دن موٹر چالو کر دیتے ہیں کہ پانی اور چڑھ جائے، پانی اور چڑھ جائے. وجہ یہ کہ جب پانی، نیا پانی جاتا ہے تو گندا پانی، یعنی اس پانی کے اندر کی جو گندگی ہے خود بخود نکل جاتی ہے. ایک ضابطہ ہے کہ جب پانی اوپر سے گرتا ہے، جو جمع ہوا پانی تھا اس کے نیچے جو گندگی رہتی ہے وہ گندگی خود بخود نکل جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بیمار ہونے سے بچ جاتا ہے. اسی طریقے سے جو ہمارا مال ہے اس کو ویسے ہی رکھیں گے تو اس کے اندر بھی گندگی آ جاتی ہے. اس کے اندر گندگی آ جاتی ہے جو ہمارے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے. اس لیے ہم اللہ کے نام پر خرچ کریں گے، وہ کم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور دیں گے، نیا مال دیں گے، اور وہ حلال مال ہوگا، وہ ہمارے تمام مال کی حفاظت کرے گا. اس کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو بھی نفع پہنچائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جان اور مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. جب دین کا تقاضا ہے جان کو پیش کرے، دین کا تقاضا ہے مال کو پیش کرے. مال کو کبھی اپنی جائیداد نہ سمجھے. یہ بہت بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے دین کے معاملے میں خصوصی اعتبار سے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. جب وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کرے. وعدے کے معاملے میں بہت ہم کورے ہیں. وعدہ کرتے ہیں، وعدے کو توڑ دیتے ہیں. وعدے کا توڑنا بہت بڑا گناہ ہے. وعدہ خلافی کبھی نہ ہو، وعدہ خلافی کبھی نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوتے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے نبی جی آپ تھوڑا انتظار کیجئے، میں ابھی آتا ہوں. یہ کہہ کے چلے گئے، 3 دن تک نہیں آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں انتظار کرتے تھے. ہاں جب حاجت کی ضرورت آتی، پیشاب پاخانہ جانا ہوتا، کسی ایک کو کھڑا کر دے کہ کہو اگر فلاں آدمی آئے تو بتا دینا میں حاجت کے لیے گیا ہوں. پھر آ کر وہیں پر کھڑے ہوتے. 3 دن بعد اسے یاد آیا اس صحابی کو کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا. وہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا. اس نے وعدہ خلافی نہیں. وعدہ خلافی میں سب سے مقدم جھوٹ آ جاتا ہے. انسان ایک وعدہ کرتا ہے کہ میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، اب آپ انتظار کرو میں آ رہا ہوں 5 منٹ میں. اگر ہمارا پہنچنا 5 منٹ میں ہو رہا ہے تب وعدہ کریں، یہ وعدے میں شمار ہوتا ہے. اگر ہم 6 منٹ پہ بھی آ رہے ہیں تب بھی ہم گنہگار ہیں. اس لیے کہیں کہ بھائی 10 سے 15 منٹ ہو سکتا ہے، کچھ وقت لگ سکتا ہے. وقت کی قید نہ لگائے. جہاں قید آ جاتا ہے وہ وعدہ بن جاتا ہے کہ میں اتنے تاریخ کو آپ کو دوں گا، اتنے دنوں کے بعد میں آپ کو دوں گا. اگر ایک دن بھی زیادتی ہو جاتی ہے تو وعدہ خلافی میں شمار ہے، آپ کو گناہ ملے گا. اس لیے وعدہ خلافی کبھی نہیں کرنی چاہیے. والموفون بعہدہم، جب تم کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ اس کو پورا کرو. اور ایمان والے کی علامت ہے کہ وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. والصابرین فی البأساء، اور صبر کرے سختی میں، والضراء، مصیبت میں، وحین الباس، جنگ کے وقت میں کہ کوئی نہیں ہے مجھے لڑنا پڑ رہا ہے، یہ کہہ کر پیٹ پیر کرنا بھاگے، بلکہ بہادری سے لڑتا رہے، صبر کے ساتھ میں لگا رہے. یہ چیزیں، یہ تمام کے تمام جو بیان کی گئی یہ نیکیوں میں سے ہے.
یہودیوں نے تو صرف قبلے کی طرف رخ کر لینا نیکی سمجھ لیا تھا، اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں جو ان کاموں کو کرتے ہیں، یہ لوگ سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور یہی متقی لوگ ہیں. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا معاملہ بیان کیا ہے. قصاص کیا ہے؟ قصاص، آپ کو کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تو آپ جواب میں تھپڑ مار سکتے ہو. 2 مارتا ہے 2 مار سکتے ہو. یہ نہیں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، اینٹ کا جواب اینٹ سے دینا پڑے گا، پتھر کا جواب پتھر سے دینا پڑے گا، گولی کا جواب گولی سے دینا پڑے گا. یہ ہماری شریعت میں ہے. ہاں اگر آپ معاف کرتے ہو تو آپ اللہ کی نظروں میں آپ کا مقام بڑھ جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کیونکہ مشرکین مکہ اگر ان کا کوئی، کیونکہ جنگوں کا تو جنگ تو ان کے لیے کھیل تھا، وہ جنگ گویا کہ ایک کھلونا ان کے لیے بن گیا تھا. معمولی بہانوں پر جنگ چھڑ جاتی اور وہ سالوں سال چلتی، اور وصیت کرتی کہ میں بیٹا فلاں سے میری دشمنی ہے، تو بھی اس کے ساتھ دشمنی کو نبھانا. اگر تو میری اولاد ہے تو اولاد نبھاتی. جب وہ مرتی تو وہ بھی وصیت کرتی. اسی لیے 3 صدیاں ایک معمولی بات پر لڑائی چلتی ان کی. تو کیا کرتے، اگر کوئی ایک مار دیا، کسی خاندان میں کا ایک فرد مر گیا تو وہ خاندان والے 1 2 3 4 5 لوگوں کو مار دیتے کہ ہمارے خاندان ایک کو مارا ہے. اگر ایک خاندان کا رذیل گیا گزرا انسان مرا ہے تو یہ خاندان والے اچھے خاندان والوں کے 4 5 لوگوں کو مار دیتے، کیونکہ ہمارے لوگوں کو ان لوگوں نے مارا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص یعنی بدلہ، فی القتل، قتل کے اندر فرض کر دیا گیا. یہ فرض ہے، فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، تم پر لکھ دیا گیا ہے قصاص کو، فی القتل، قتل کے معاملے میں. کیا لکھ دیا گیا ہے؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد. اگر آپ کے خاندان کا آزاد مرا ہے، کیونکہ غلاموں کا بھی رواج تھا، آپ کے خاندان کا آزاد مرا ہے تو آپ اس کے خاندان کے آزاد کو مارو. آپ کے خاندان کا غلام مرا ہے، آپ اس کے خاندان کے غلام کو مارو. آپ کے خاندان کی عورت مری ہے، آپ اس کے خاندان کے عورت کو مارو. آپ کے خاندان کا بچہ مرا ہے، آپ اس کے خاندان کے بچے کو مارو. آپ کے خاندان کا غلام مرا ہے، آپ ان کے خاندان کو بوڑھے کو مارا جائے. تو الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. فمن عفی له من اخیہ، پس جس کو معاف کر دیا جائے اپنے بھائی کی طرف سے، شیء، کسی چیز کے بارے میں کچھ معاف کر دیا جائے، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو وہ اتباع کرے اچھائی کی اور اس کو بدلے تک پہنچائے احسان کے ذریعے سے. ہاں اگر کوئی معاف کر دے تو اور بات ہے، یہ نہیں کہ بدلہ ہی لینا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. اگر آپ معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر دو. اس کے اندر بڑے مسائل ہیں، بڑے پیچیدہ مسائل ہیں، اور انشاءاللہ کبھی اس کے مسائل کے بارے میں گفتگو ہوگی. میں مختصر بتا رہا ہوں. اگر ایک خاندان کا مر گیا تو دوسرے خاندان والے، جس خاندان کا انسان مرا ہے، وہ چاہے تو مارنے والے کے خاندان سے بدلہ لے سکتے ہیں، اور یہ خود جا کر نہیں مار سکتے. مثال کے طور پر میرے خاندان کے ایک فرد کو کسی نے مار دیا تو میں جا کر ان کے خاندان والوں کے ایک فرد کو نہیں مار سکتا، میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا. اور یہ اسلامی حکومت کے قانون ہے. اب ایسا نہ ہو کہ یہاں پر مارا تو آپ بھی تیار ہو جاؤ کہ چلو بھائی ہمارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، ہم کیوں چھوڑے، ہم بھی بدلا لیں گے، ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، یہ کہہ کر ہم بھی آپ کھڑے نہ ہو جائے. یہ اسلامی حکومت کے احکام ہیں کہ احکام بدل جاتے ہیں، احکام بدل جاتے ہیں. اگر اسلامی حکومت ہے تو احکام الگ رہیں گے، غیروں کی حکومت ہے احکام الگ رہیں گے. آپ قیاس کر کے جو ہمارے اسلام میں تو یہ ہے، تو اگر ایسا ہوتا تو کتنے زنا کرنے والے ہیں سب کو سنسار کر دیا جاتا کہ اتنا گاڑ دو اور پتھر سے مار کر ان کی جان نکال دو. شریعت میں تو یہی ہے. مگر یہ تمام کے تمام قانون اسلامی حکومت میں ہیں. اگر یہاں پر بھی اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو یہ حکم جاری ہوں گے. مگر معلوم رکھنا یہ ضروری ہے، اس وقت میں اسلامی قانون کا تو یہ رواج تھا. اب معاف کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ خون بہا کے لیے دیت ہے. دیت کیا ہے؟
میرے خاندان کا ایک فرد مر گیا، اب میں بدلہ لینا نہیں چاہتا، مجھے دیت چاہیے. کیا دیت ہوگی؟ 100 اونٹ دینا پڑے گا، کیونکہ اس زمانے میں اونٹ بہت بڑی چیز مانی جاتی، اور جس کے پاس جتنے اونٹ زیادہ ہوتے اتنا بڑا کروڑ پتی ہوتا. تو ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ لگایا ہے. 100 اونٹ کے بقدر آپ کو 100 اونٹ دینا پڑے گا، یا تو 100 اونٹ کی قیمت دینی پڑے گی. اگر اونٹ نہیں ہے تو پھر 1000 دینار جو سونے کے سکے ہوتے ہیں، سونے کے جو سکے ہوتے ہیں 1000 دینار دینا پڑے گا. اگر سونے کے سکے نہیں ہیں تو 10,000 درہم جو چاندی کے سکے ہوتے ہیں. یہ ایک انسان کی جان کا اس کی قیمت ہے، اتنی قیمت متعین ہے. تو اگر آپ کو بدلہ لینا نہیں ہے، آپ دیت دے رہے ہو تو آپ دیت بھی لے سکتے ہو، لے کر آپ میراث کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہو، جائز بھی ہے. جو کہ آج کل ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو مار دے تو مارنے والے پر کیس بھی چلتا ہے، اکثر و بیشتر اسے رقم بھی وصول کی جاتی ہے. شریعت میں بھی یہی ہے کہ رقم کو وصول کیا جائے، اگر معاف کرنا ہے تو معاف کر دیا جائے، ورنہ رقم وصول لیا جائے. جس خاندان سے فرد مرا ہے ان خاندان والوں کو اختیار ہے، ان کے ولیوں کو اختیار ہے، وہ چاہے تو معاف کریں یا تو پھر دیت لے لیں، یعنی پیسہ لے لیں. اب ایک خاندان ہے، خاندان 10 لوگ ہیں، 5 لوگ بول رہے ہیں کہ ہم نے معاف کیا، ہمیں پیسہ دو. 5 لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں ہم اس کو ماریں گے. تو جو پیسہ لینے پر راضی ہے ان کی بات سنی جائے گی، کیونکہ اسلام خون خرابہ نہیں چاہتا. ہمارے دین کے اندر خون خرابہ کو پسند نہیں کیا گیا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 30 غزوات 30 جنگیں ہوئی ہیں، سرایہ الگ ہیں. ان تمام جنگوں میں صرف 1,500 کے قریب مسلمان مرے، 1,500 کے قریب بس. اب انداز لوگ ایک ہوا پھیلایا گیا ہے کہ انہوں نے تلوار کے نوک سے دین کو پھیلایا ہے اور انہوں نے زبردستی اسلام کو پھیلایا. ایسا نہیں ہے. اتنی 30 سے زائد جنگیں ہوئی، اب کتنے لوگ مرنا چاہیے تھا؟ پوروں کا حساب اگر تعداد لگائی جائے 1 سے 1,500 تک کے لوگ مسلمان مرے ہیں اور 2 سے 2,500 تک غیر مرے ہیں، بس اتنا ہی ہوا ہے. اور شریعت کے اندر تو خون خرابہ ہی نہیں ہے. اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ آپ معاف کرنا چاہتے تو معاف کرو، ورنہ پیسے لے کے معاملے کو رفع دفع کرو. اور تم پر پیسہ لینے پر گناہ بھی نہیں ہوگا، تم پر گناہ نہیں ہوگا. اور اگر تم بادشاہ کے ذریعے سے بدلہ لینے ہی پر تلے ہو تو یہ تمہارے اختیار میں، تم بدلہ بھی لے سکتے ہو. ایسا نہیں کہ بس پیسہ لے کے معاملے کو رفع دفع کرو. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ آسانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں بنائی ہیں. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ. بس اس کے بعد اگر کوئی مکر جائے کہ ایک فرد مرا، اس نے دیت بھی پیسہ لے لیا، اس کے باوجود اس کے بعد پھر جا کر قتل کر رہا ہے تو فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اس پر بڑا دردناک عذاب ہوگا، اللہ سے بڑا دردناک عذاب دیں گے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور تمہارے لیے قصاص کے اندر یعنی جان کے بدلے میں جان، اس کے اندر زندگی ہے. اے عقل مندو، دیکھو اللہ کا کیا انداز ہے. اللہ جب انسان کو ٹٹولنا چاہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ایمان والو، کبھی کہتے ہیں میرے بندو، کبھی کہتے ہیں اے عقل مندو، اے دماغ رکھنے والو، یا اولی الالباب لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو اللہ سے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جان کے بدلے جان لے لی تو اس میں زندگی کہاں ہے؟ اس کے اندر زندگی یہ ہے. اگر ایک جان کے بدلے اللہ متعین نہ کرتے تو ایک جان کے بدلے 10 جانیں چلی جاتی اور لوگ قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اگر تمہارے خاندان کا ایک مرا ہے تو جس خاندان کا مرا ہے ان کو اختیار ہے کہ مارنے والے کے خاندان سے ایک مار دیا جائے. اب لوگوں کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہاں ایک مرے گا تو یہاں سے ایک ضرور جائے گا. اس ڈر میں لوگ قتل کرنا چھوڑ دیں گے. حضرت مولانا سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ یعنی دیوبند کے جو شیخ الحدیث تھے، ان کے پاس ایک امریکہ کا آدمی آیا کہ قرآن شریعت کے اندر زیادتیوں کے متعلق اس نے چند چیزیں جمع کی اور کہنے لگا تمہارے شریعت کے اندر یہ ہے وہ ہے فلاں چیز ہے، یہ خون کے بدلے خون ہے، یہ تو زیادتی ہو گئی.
اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ مریں گے. تو انہوں نے جواب بڑی تفصیل سے دیا, میں مختصر عرض کر دوں. انہوں نے کہا کہ آپ امریکہ کی ایک رپورٹ نکالیں 1 سال کی, 1 یا 2 سال کی, اور سعودی عرب کی 1 سال کی رپورٹ نکالیں. جب وہ گیا, جا کر اس نے رپورٹ نکالی سعودی عرب کی 1 سال, سعودی عرب کی 2 سال کی, امریکہ کی 1 سال کی, تو سعودی عرب میں 1 سال میں 1 سے 2 لوگ مرے ہیں قصاص کی وجہ سے, یعنی خون کے بدلے خون میں 1 یا 2 لوگ مرے ہیں. مگر امریکہ میں ہر دوسرے گھنٹے میں ایک آدمی مرا ہے, ہر دوسرے گھنٹے میں ایک موت ہو رہی ہے. تو پھر زندگی کس میں ہے؟ زندگی تو اسی میں ہے, ایک کے بدلے ایک کو مارو. تو لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہو جائے گا کہ بھائی کیوں مار کر اپنے خاندان والوں کو ہم کم کریں. تو لوگ قتال کرنا چھوڑ دیں گے. چوری میں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, آپ ایک کا ہاتھ کاٹو گے دوسرے کی ہمت نہیں ہوگی, کیوں بھائی اس کے ہاتھ کاٹے میرے بھی کاٹے جائیں گے. آپ نے ایک کو سنسار کیا, وہ ایک سنسار کرنا سال بھر چلتا ہے, سال بھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ بھائی میں زنا کروں. تو اس سے زنا بند ہو گیا, چوری بند ہو گئی, اور قتل و غارت گیری بند ہو گئی. یہ اعتدال ہے دین اسلام کا. لعلکم تتقون کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. اب یہاں سے احکام بھی آ رہے ہیں. کتب علیکم, یہاں پر بھی تم پر لکھ دیا گیا, اذا حضر احدکم الموت, کہ جب تم پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے اور تم نے کچھ مال چھوڑا ہے. مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کے لیے وصیت. یہ دیکھو, یہ اس کا حکم منسوخ ہے, تلاوت باقی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو اور دور جانا پڑے گا. میں موٹے موٹے انداز میں سمجھا دیتا ہوں. پہلے کیا تھا, جب انسان مر جاتا جتنا مال ہے بیوی بچوں کو ملتا, ماں باپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا, ماں باپ کو کچھ بھی نہیں تھا. تو حکم آیا کہ جب موت کے آثار ظاہر ہونے لگے, محسوس ہونے لگے میں مر رہا ہوں, تو اس کو چاہیے تھا کہ بلائیں اور وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے کہ میں مرنے کے بعد میرے مال کا کچھ حصہ میرے ماں باپ کو بھی دیا جائے. مگر سورہ نساء نازل ہوئی 5ویں پارے میں, وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے احکام کو بیان کیا ہے. تب یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے خود متعین کر دیا کس کو کتنا ملنا ہے مرنے کے بعد میں. اب اس کے اندر ہمارے درمیان میں مسلمانوں میں خرابی یہ ہے, آج بھی وہ چیز ہے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے بیوی سوچتی ہے کہ پورا میرا ہی مال ہے, میرے شوہر نے کمایا, پورا مال میرا ہے. بچے یہ سوچتے ہیں کہ میرے باپ نے کمایا ہے, پورا مال میرا ہے. ویسا ہرگز نہیں ہے. مال کے اندر میراث کی تقسیم کی جائے گی. پہلے تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالا جائے گا, کہ تجہیز و تکفین کے لیے کفن کا خریدنا, قبر کا کھودنا, یہ تمام چیزوں کے لیے جتنی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ نکالا جائے گا پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر اس کا قرض کتنا ہے دیکھا جائے گا. قرض کتنا دیکھا جائے گا. دفنانے سے پہلے قرض کو ادا کرنا ضروری ہے, یاد رکھیں. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی بعد میں دیکھ لیں گے, وہ بعد میں قرض ادا نہیں ہوتا, میت کو وہاں پر تکلیف ہوتی رہتی ہے. اتنے مال کے دیوانے ہیں ہمارے لوگ کہ عجیب مزاج ہے. بچوں کو چاہیے یا پھر اس کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس کی جتنی پراپرٹی ہے اس پراپرٹی کے حساب سے قرض کو ادا کیا جائے. یہ بہت بڑی خرابی ہے, ورنہ میت کو بہت تکلیف ہوگی, اس کو سزا دی جائے گی اس کے متعلق. اس لیے پہلے تجہیز و تکفین کی قیمت نکالی جائے گی, فوراً دوسری نمبر پر اس کا قرض ادا کیا جائے گا. کتنا قرض ہے, یا پھر قرض والوں سے بات کی جائے کہ آپ کا قرض ہم اتنے دنوں میں دیں گے, اتنے مہینوں میں دیں گے. اگر وہ راضی ہو رہے ہیں تب جا کر اسے دفنایا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ آتا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اس پر قرض تو نہیں ہے, قرض ہے. صحابہ کہتے کہ ہاں, تو کہتے کہ آپ ہی نماز پڑھا لو, میں نہیں پڑھاؤں گا. اگر کوئی صحابی کہہ دیتے کہ ہم ذمہ داری لیتے تب جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے, ورنہ مقروض شخص کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی ہے. اب اندازہ لگاؤ, یہاں تک کہ اس کے مال میں صدقہ خیرات کرنے تک کا دل نہیں ہوتا ہے, صدقہ خیرات تک کرنے کا دل نہیں ہوتا ہے. جب بھی کوئی مرتا ہے, میری ایک عادت ہے
کہ ان کے اولاد سے میں ملتا ہوں، کہتا ہوں کہ ان کے نام سے صدقہ خیرات کرو. اگر قرض ہے تو سب سے پہلے قرض ادا کرو. اگر قرض نہیں ہے، انہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، تم پر ضروری ہے کہ ان کے نام سے صدقہ خیرات کرو، کہ یتیموں کی کفالت کرو، یا پھر مسکینوں کو ان کی ضروریات پورا کرو ان کے پیسوں میں، تاکہ کچھ اجر مل جائے. نیکیوں کا تو کوئی حساب نہیں ہے، کیا اعمال کر کے گئے پتہ نہیں ہے، کم سے کم اس کی وجہ سے تو احسان کی وجہ سے تو راحت ملے. ہر ایک بچے کا یہی جواب تھا الا ماشاء اللہ کے چند کے کہتے کہ نہیں انشاءاللہ وہ ہے، انشاءاللہ بعد میں دیکھ لیں گے. وہ بعد میں کبھی آیا ہی نہیں ہے. مال کی اتنی محبت ہے اور اس میں سب برابر کے شریک ہیں. پڑھا لکھا بھی شریک ہے، ان پڑھ بھی شریک ہے. دین کا علم رکھنے والا بھی، جاننے والا بھی، اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والا بھی اس میں شامل ہے. کیا کہتے ہیں کہ بعد میں دیکھ لیں گے. یہ بعد میں دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے تو تجویز و تدفین کی رقم کے بعد فوراً قرض کو لایا گیا کہ آپ قرض ادا کرو، قرض ادا کیا جائے گا. اور یہ بہت بڑی بیماری ہے، برائی ہے. میت کو نقصان میں ڈالنا ہے، تکلیف میں ڈالنا ہے. اس سے بچے. تو پھر وہ آیت کے حکم منسوخ ہو گیا. اب اللہ نے متعین کر دیا، یہاں تک کہ اگر دیکھو عورت مرتی ہے تو عورت کا جو شوہر ہوتا ہے، شوہر کو حصہ ملے گا. اور اس کی اولاد اگر نہیں ہے عورت کی تو عورت کے ماں باپ کو ملے گا. اب شوہر کیا سمجھتا ہے، بیوی کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، بیوی مر گئی، اولاد نہیں ہے، شوہر کو حصہ ملے گا اور اس کے ساتھ میں عورت کے ماں باپ کو بھی حصہ ملے گا میراث میں سے. اب شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی تھی، میرا مال ہے، وہ کسی کو دیتا نہیں، یہاں تک کہ بچوں کو بھی نہیں دیتا ہے، وہ اکیلا استعمال کرتا ہے. وہ جتنا مال استعمال کرے گا وہ حرام رہے گا. اگر بچے باپ کو دیے بغیر استعمال کریں گے تو وہ حرام مال ہے. ہاں پہلے میراث کی تقسیم کی جائے، بتایا جائے آپ کا اتنا حصہ ہے، بچوں کا اتنا حصہ ہے. اگر کوئی بچہ اجازت دے کہ آپ جیسے کا استعمال کرو تو خوشگوار سمجھ کر کھاؤ، آپ کے لیے جائز ہے. ورنہ ایک لقمہ حلال نہیں بلکہ حرام ہے. اسی لیے تو انسان گمراہی کی طرف جا رہا ہے. مسلمان مرتے ہی تمام ایک روپیے کا حساب ہوگا، ایک روپیہ کو بھی تقسیم کرنا پڑے گا آپ کو. شوہر مرا ہے، بیوی کو حصہ ملے گا، بچوں کو حصہ ملے گا. ایک رشتہ دار متعین کیے ہیں، علماء سے معلوم کریں. یہ باریکیاں ہیں. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. یہ تم پر حق ہے، یاد رکھیں. فمن بدلہ بعد ما سمع. اب مرنے والا وصیت کر رہا تھا، کسی نے سنا ہے، اس کے بعد اس کو بدل دیا. فانما اثمہ، تابعداری کے لحاظ سے، گناہ کے لحاظ سے، علی الذین یبدلون. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اگر جو بدل دے فانما اثمہ، اس پر گناہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بدل دیا ہے. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سننے والے ہیں. فمن خاف من موص، اور جو ڈرے وصیت کے معاملے میں جنفن او اثمن، طرفداری کے معاملے میں گناہ کی وجہ سے، فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، تو دو لوگوں کے درمیان اصلاح کرا دے کہ بھائی ایسا نہیں ایسا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں. تو زیادہ تر اس کے بعد میں روزے کے متعلق آیات آ رہی ہیں، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ وہ اگلے جمعے کر لیں گے، اگلے ہفتے. خصوصی اعتبار سے اس میں جو زور دیا گیا ہے وہ میت کے میراث پر ہے. اس لیے میراث، اگر بیٹا ہے، باپ مر گیا، بیٹا ہے تو پوتے کو نہیں ملے گا. اگر بیٹا نہیں تو پوتے کو میراث ملے گی، پوتے کا حصہ ہے. ہاں بیٹا بھی ہے مگر پوتا کشمکش کی حالت میں ہے تو پوتے کو بھی حصہ دینا پڑے گا. یعنی وہ غریبی کی اور مفلسی کی حالت میں ہے تو اس کو بھی حصہ دینا پڑے گا. پوتی ہے تو پوتی کو دینا پڑے گا. یہ میراث کی تقسیم ہے. اس لیے ہم یہ متعین کر لیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مرتا ہے، چاہے ماں باپ میں سے کوئی یا کوئی بھی مرتا ہے، اس کا مال چھوٹا ہے، سب سے پہلے تجویز و تکفین کرائی جائے، اس کے بعد میں قرض کو دیکھا جائے، اس کے بعد میں اس کے وارثین قریب میں کتنے ہیں. مرنے والے کی بیوی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، اس کی بیٹیاں ہوں گی، اس کی بہنیں ہوں گی، دور دور تک جائے گا یہ رشتہ. ان کے اندر علماء سے پوچھ کر تقسیم میراث کریں. اگر اس کو میراث کو تقسیم کیے بغیر ایک انسان کھاتا ہے یا دو لوگ کھاتے ہیں بغیر تقسیم کیے ہوئے، وہ گویا کہ حرام کھا رہے ہیں، ان کو سخت گناہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی کو سوال کرنا ہے؟